شور مگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، صدق اللہ العظیم۔ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے قرآن پاک نازل کیا، اور درود لامحدود اس ذات پاک کے لیے جس کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا۔ پھر لاکھوں سلام ہو ان لوگوں پر جس نے اس پاک زبان سے، جس کی ہر بات وحی خدا، اس پاک زبان سے قرآن پاک سیکھا، یاد کیا، اس کے معنی کو سمجھا، پھر آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ پھر سلام ہو ہر طبقے کے ان علماء راسخین پر جنہوں نے اگلے طبقات تک قرآن پاک کے علوم کو پہنچایا، اس کی تفاسیر کی، اس کے معنی و مفہوم میں عمریں صرف کی، اور آنے والی نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پہنچایا۔ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کی ایک مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان کریم اسی وجہ سے مبارک قرار پایا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس ماہ میں قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علوم سیکھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ماہ میں طرح طرح کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ کم علم لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو صحیح سیکھا تک نہیں ہوتا، وہ بھی سکھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ قرآن پاک کی صحیح تفہیم کیسے حاصل ہو، ایک عام آدمی فہم قرآن کیسے حاصل کرے، اور فہم قرآن حاصل کرنے کے کیا سلیقے اور طریقے ہیں، انتہائی اہم موضوع تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ چاہا کہ کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کیا جائے اور ان کی آراء سے مستفید ہوں۔ اسی لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں معزز و محترم حضرت علامہ صدام حسین صاحب۔ حضرت کو ہم نے اس حساس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے حضرت کو دعوت سخن دی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائیں۔ کچھ سوالات ہم نے تنظیم بلبل باغ رضا نے ترتیب دیے، اور اسی کے تحت ہم حضرت کی افکار اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمد حضرت آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قرآن پاک کے دروس شروع ہو جاتے ہیں، تو ہر طرح کے
لوگ اس میدان میں آ جاتے ہیں. لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں ایک عمومی ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس سے بھی میرا واسطہ پڑا کہ جو لبرلز اور مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہیں عموماً وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ایک عقائد کی کتاب ہے، یہ اصلاح کی کتاب ہے، تو اس کو چوما کیوں جائے، اس کی عزت اور برکت، وہ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں. ایون میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا، یقین کیجئے گا کہ اس نے کہا کہ اس میں تو حیض و نفاس کے مسئلے ہیں، تم اس حیض والی آیت پہ چوم رہے ہو. اس حد تک وہ چلا گیا. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا قرآن پاک بے شک کتاب ہدایت ہے، لیکن اگر میں اس کو چومتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، اس کو آنکھوں پہ لگاتا ہوں، اس کو سینے سے لگاتا ہوں یا اس کا دم کرتا ہوں، تو کیا اس سے مجھے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ثواب مترتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آ کر اس مقام پر آ کر جو دین متین کا ایک پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے جو سوال کیا ہے اور پھر جس انداز سے لوگوں کی باتیں آپ نے سنی اور ان کی پیش کی ہیں تو مجھے سنتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ اس میں حیض و نفاس کے مسائل ہیں تو اس کو کیوں چوما جائے. قرآن میں حیض و نفاس کے مسائل ہیں تو کہتے ہیں اس کو چوما جائے. کیوں چوما جائے؟ بھئی جس کے ساتھ حیض اور نفاس وابستہ ہے کیا اس کو چومنے سے باز آتے ہیں یہ لوگ؟ ماشاءاللہ، سوچنے کی بات ہے نا. جس کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہیں، آپ کی وہ بیوی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو سکتی ہے. کیا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملات، یعنی کہ میں یہ سمجھا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقیقتاً نجاست سے ملوث ہے. ادھر تو مسائل ہے نا. ہاں جی. اور ادھر یہ چیز بالفعل اس میں پائی جا رہی ہے. بالکل صحیح صحیح. نہ صرف مسائل بلکہ ان کے ساتھ یہ چیز پیش آ رہی ہے. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود بیٹی سمجھ کر بیٹی کو بوسہ دیا جا رہا ہے. سنت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح والدین ماں کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا اس کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں؟ جو یہ سوال کر رہے ہیں ہم ان سے سوال کر رہے ہیں نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا وہ اپنی زوجہ پر جب انہیں پیار آتا ہے کیا وہ اس کا بوسہ نہیں کرتے؟ بوسو کنار کرتے ہیں. تو پھر کیا آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہو؟ آپ غلط جگہ منہ لگا رہے ہو؟ پھر سوال تو پیدا ہوگا نا. دوسرا، جب ہم یہ باتیں کریں گے نا یہ ہمیں جواب دیں گے، کہیں گے اصل میں تمہیں معلوم نہیں، یہ چومنا اصل میں محبت ہے. ہم ماں کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، محبت ہے. والدین کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، محبت ہے. بیٹی کے، بہن کے سر پر بوسہ دیا، ماتھے پر بوسہ دیا، یہ ہمیں محبت ہے. تو اسی طرح اگر کسی اور چیز کو ہم چومتے ہیں تو ہمیں وہاں پر محبت ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. اصل میں چومنا محبت کی دلیل ہے، چومنا پیار کی دلیل ہے، عقیدت کی دلیل ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے کلام سے عقیدت ہے. تو تمہیں جس پر پیار ہے تم چوم لیتے ہو، ہمیں جس پر پیار آئے گا ہم اسے چوم لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہنا کہ چومنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو پھر بھی خدا کا کلام ہے. اللہ نے بھیجا، جبریل لائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا. ہم نے تو دیکھا کہ ایک پتھر ہے، کعبۃ اللہ شریف میں نصب ہے، اس کو چوما جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا وہ کلام اللہ ہے؟ بے شک نہیں، یہ تو پتھر ہے. وہ پتھر ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کی مخلوق کو چوما جا سکتا ہے پیار کی وجہ سے اور اس کے چومنے پر ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، بے شک. یہ تو کلام ربی، اس کو چومنے پر ثواب کیوں نہ ملے گا؟ کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ کلام اللہ کو اٹھاتے
اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے اور اس کا بوسہ دیتے اور فرماتے عہد ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے، سبحان اللہ، منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، اللہ پھر اکبر، یہ کہہ کر آپ اس کو چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام مجید کو چوما، یہ گناہ کا کام کیا یا جائز کام کیا؟ اور پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کلام مجید کو چومنا یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ بے شک۔ اچھا، اسی کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو تھوڑے لبرل اور مغربی تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے ایک الگ سوچ سے سوال کیا، لیکن جو ہمارے اپنے انٹیلیکچوئلز اور ڈاکٹرز اور پروفیسرز ٹائپ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محض تلاوت سے اس کا کوئی کیا ثواب ہے؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ احادیث سے ناشنا ہے، اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ احادیث میں جب وارد ہو گیا کہ ہر حرف پر ثواب ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ تلاوت اگر ایک شخص اس کو وہ فہم و تدبر نہیں بھی حاصل تو وہ محض تلاوت سے بھی ثواب تو پاتا ہی ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں نا، میں ابتداءً یہ بات کروں گا، الفاظ جو ہوتے ہیں نا، الفاظ ان میں تاثیر ہوتی ہے۔ وہ منفی الفاظ ہوں گے تو تاثیر بھی منفی ہوگی، الفاظ اگر اچھے ہیں تو تاثیر بھی اچھی ہوگی۔ بے شک۔ مثلاً جو یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میں کوئی اثر ہی نہیں، لفظوں میں کوئی تاثیر ہی نہیں، ان سے نہ کوئی چیز یعنی کہ نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، انہی حضرت کے لیے اگر ہم کوئی غصے میں کوئی لفظ بول دیں، گالی دے دیں، جیسے مثلاً کوئی بھی ایسا ویسا لفظ بول دیں، گالی دے دیں سیدھی سی، تو کیا اس کی طبیعت پر ان الفاظ کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک بالکل ہوگا۔ جب گالی کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہے تو جو کلام ربی ہے اس کے اندر تاثیر کیسے نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک۔ اور ہم تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ کلام مجید کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، میں یہ کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم تلاوت کر لے گا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اب اسی کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ الف لام میم تو حروف مقطعات سے ہے، اس سے اس نے کوئی معنی مفہوم اور مسئلہ اخذ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ثواب مترتب ہو رہا ہے کیونکہ کلام ربی ہے نا۔ جی بے شک۔ تو مطلب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ محض تلاوت سے بھی ثواب مترتب ہو رہا ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک۔ اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ سلسلہ کلام کو دوبارہ جوڑتے ہیں وہیں سے جہاں سے منقطع ہوا تھا، رمضان کے رنگ تنظیم بلبلے باغ رضا کے سنگ میں، بلکہ آج تو یہ پروگرام قرآن کے رنگ بن گیا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم مستفید ہوں گے۔ حضرت ایک اور نیکسٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ ہر شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھے، سمجھے ہر شخص، اچھی بات ہے۔ پہلے ہماری بات ہوئی کہ کیا بغیر سمجھے بھی محض تلاوت پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ پہ آ گئے کہ ایک شخص ہے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، اب
لیکن ایک عام آدمی ہے، ایک دکاندار ہے، ایک عام آدمی ہے، عام کسی زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ رمضان میں قرآن کی طرف متوجہ ہوا، اس کو شوق دلایا گیا، اسے شوق پیدا ہوا، اب وہ قرآن پاک سمجھنا چاہتا ہے، ترجمہ سے پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ قرآن فہمی کس حد تک حاصل کر سکتا ہے محض ترجمہ سے، ایک عام آدمی، اور وہ کیا چیز ہیں کہ جس کے لیے اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، بلکہ وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا؟ اور کیا ایسا ہے کہ قرآن تو سراسر سراپا ہدایت ہے، تو کیا اس کے لیے وہ سراپا ہدایت بن سکتا ہے؟ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کا جس طرح حق رکھتا ہے، اسی طرح سمجھنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اصل میں اس بات کو جس انداز میں لوگ پیش کرتے ہیں نا، وہ انداز غلط ہے۔ وہ علماء سے متنفر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بندہ خود سے قرآن نہ پڑھے۔ ہم کہتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھو، لیکن کسی ماہر کی رہنمائی میں ضروری پڑھو۔ ہے، بے شک بے شک۔ آپ پڑھنے بیٹھ جاؤ، آپ کو نادرہ پڑھنا آتا ہے تو آپ نادرہ پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو الفاظ کے معنی نہیں آتے، آپ کو صیغے کی پہچان نہیں، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ فعل ہے، یہ نہی ہے، یہ امر ہے، یہ کیا ہے، یہ حال ہے، استقبال ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، کسی کو اگر ان چیزوں کا علم ہی نہیں تو وہ کیسے ترجمہ کر سکتا ہے؟ لازماً وہ بندہ قرآن فہمی کے لیے کسی ماہر کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ اب اس کے دو ہی طریقے ہوں گے، یا تو کسی ماہر کے پاس بیٹھ کر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، ساتھ اس سے قرآن کے مطلب مفاہیم بھی سمجھتا جائے، پوچھتا جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی ماہر نے قرآن کا ترجمہ کیا ہو، قرآن کی تفسیر کی ہو، اور وہ پڑھنے والا کم از کم اتنا ہو کہ اردو کو صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہو، اتنی تو لیاقت ہونی چاہیے اس میں، بالکل بے شک۔ وہ پھر کسی عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر کو، ترجمے کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات ایسے ہیں جس شخص کو عربی پر عبور حاصل ہے، عربی بولنا بھی جانتا ہے، عربی پڑھنا بھی جانتا ہے، عبارت تک اس کو آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم کے ایسے مشکل مقامات میں جا کر پھنس جائے گا، مشکلات القرآن، جب تک وہ کسی ماہر کی رہنمائی نہیں لے گا، یا پھر جب تک کسی مستند اور معتبر مفسر کی تفسیر کو نہیں دیکھے گا، وہ اس مقام سے گزر نہیں سکتا۔ قرآن حکیم میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں سے نکلنا عام بندے کے لیے، کیا عربی دان کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، قرآن حکیم کی 1000 کے لگ بھگ آج تک تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا بالکل ہر بندے کے لیے ایسے ہوتا کہ جیسے 2 ضرب پڑھا اور آ گیا، ہاں جی، 2 جمع 2 4، 2 ضرب 2، اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ پڑھنے سے ہی محض آ جائے، تو پھر یہ اتنی تفسیریں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل بے شک۔ اور پھر جو لوگ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ علماء غلط کہتے ہیں، بھئی عام بندہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے پڑ جائے گا تو اندیشہ ہے کہیں بہک نہ جائے، بھلا قرآن پڑھ کے بھی بندہ بہکتا ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر کے علماء سے متنفر اور اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب جی آپ نے جو سلسلہ دروس قرآن کا شروع کر رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ کے نزدیک ہر بندہ ہی قرآن کا ماسٹر ہے تو پھر آپ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تکلیف کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس نہ قرآن سمجھنے کا ٹائم ہے، نہ سمجھنے کی لیاقت ہے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، ہر بندہ اپنی مصروفیات میں لگا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو قابل سمجھا، تو آپ نے اپنی قابلیت کو استعمال کر کے، وہ جیسی بھی ہے بالکل اس کو استعمال کر جس کے، لیول کی بھی ہے، ہاں جی، آپ نے اس کو استعمال کر کے یہ چاہا کہ عوام الناس جو سادے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ جب وہ پڑھیں گے تو وہ بھی تو آپ کی رہنمائی میں پڑھ رہے ہیں نا۔ جب آپ کا لیکچر سنیں گے یا آپ کا لکھا ہوا کوئی بھی مضمون تفسیر کے حوالے سے پڑھیں گے تو وہ گویا آپ سے سیکھ رہے ہیں، آپ سے سن کر وہ قرآن سمجھ رہے ہیں۔ تو جب آپ سے سن کر سیکھ کر قرآن کی تعلیم لینا جائز ہے تو کسی عالم ربانی سے، بالکل جو امت کے کروڑوں افراد کا امام بھی ہو، ایسے عالم ربانی سے جو قرآن و حدیث کا، اور جنہوں نے زندگیاں صرف کی ہیں، تو ان کی رہنمائی میں قرآن سمجھنا کیوں نہیں ضروری؟ بالکل بے شک۔ اگر میں اس کے 2 حصے کروں تو کیا آپ اس کی تائید فرمائیں گے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں
کہ قرآن پاک کے اگر دو حصے کیے جائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جس میں جنت کا شوق دلایا گیا ہے، وعیدیں ہیں اور وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، جنت اور اس کے نظارے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، اس کے مقامات ہیں، مطلب تذکیر ہے، وہ تو ہر شخص سمجھ بھی جاتا ہے، اس کے دل پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن کئی مقامات ہیں جن کا تعلق فقاہت سے ہے، مسائل کے عکس کرنے سے ہے، وہ نہیں کر پائے گا، اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ اس بات کی تائید؟ میں اسی طرف آنے لگا تھا نا، قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں نا، ان کے مختلف حصے ہیں، ایک ہیں جس میں قصص ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے نبیوں کے قصے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، یا پھر بالکل عام فہم سمجھنے کی باتیں ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، برائی سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، چوری نہ کرو، چوری کرے تو اس کے ہاتھ، اخلاقیات کے حوالے سے، اخلاقیات ہو گئے یا معاشرتی معاملات، تعمیر کردار کے حوالہ سے، یا پھر قصص ہو گئے۔ یہ چیزیں تو بالکل آسان ہیں، ان کو ہر بندہ تقریباً ترجمہ اگر پڑھنا آتا ہے نا تو سمجھ لے گا۔ لیکن جو قرآن کریم کی دوسری تقسیم ہے، دوسری آیات ہیں، کچھ ہیں محکمات، کچھ ہیں متشابہات۔ اب یہ محکمات اور متشابہات کی جو تقسیم ہے ہماری تو ہے نہیں، یہ تو رب نے تقسیم کی ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ قرآن حکیم میں آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کچھ آیات محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے، صحیح، اور کچھ ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب جس بندے کو متشابہات کا علم نہیں، اس نے تو الرحمن علی العرش استویٰ پڑھ کر یہی کہنا نا، میں تمہیں چل کر دکھاتا ہوں رب کیسے چلتا ہے، میں تمہیں چڑھ کر دکھاتا ہوں رب کیسے عرش کے اوپر چڑھتا ہے، اس نے تو گمراہی کی باتیں کرنی ہے نا۔ تو کچھ اسی طرح ناسخ اور منسوخ بھی کچھ آیات ہیں جو ناسخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی بدلے میں ناسخ جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں۔ بالکل۔ تو جس بندے کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں، اسی طرح قرآن کے احکام میں جو تقدیم اور تاخیر ہے اس کا علم نہیں، یہ حکم پہلے کا، یہ بعد کا ہے، صحیح، یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ اس کا ناسخ آ چکا ہے۔ جس شخص کو یہ علم نہیں، وہ جب قرآن پڑھے گا کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جیسے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اوپر سے ایک بندہ آ گیا، اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ کسی نے کہا شراب کیوں پیتے ہو؟ اس نے کہا جی ابھی میں نے حافظ صاحب سے قرآن سنا ہے، عربی آتی ہے اس کو، ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن ناسخ منسوخ کا علم نہیں، غلطی لگی، اس نے آ کر شراب پینا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا شراب حرام ہے، اس نے کہا کہاں حرام ہے؟ قرآن کہتا ہے شراب پی کر نماز کے قریب مت آؤ۔ تو حالت نماز میں یا نماز کے وقت میں منع ہے، آگے پیچھے پی سکتے ہو، تو غلطی لگی نا۔ بالکل، کیوں لگی؟ اس لیے کہ اس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، ایک اور بات کی باتیں عوام کے لیول کی ہوتی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک شخص تھا وہ جلد بندی کرتا تھا، صحیح، تو اس کی عادت تھی جو بھی کتاب اس کے پاس ہے جلد بندی کے لیے اس کو پڑھتا، اس کی غلطیاں نکالتا۔ تو اس کو کسی نے قرآن حکیم دیا، اب اس کو جلد کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جلد کر دوں گا۔ اس نے کہا غلطیاں نہیں نکالیں۔ اس نے کہا توبہ توبہ کلام اللہ، اور میں غلطیاں نکالوں؟ بے فکر رہیں۔ ہفتے والے دن آ جانا، وہ بندہ قرآن حکیم لینے کے لیے گیا اس کے پاس، جلد ساز کے پاس، یہ قرآن حکیم جلد کر دیا؟ اس نے کہا جی بالکل کر دیا۔ اس نے کہا دے دیں۔ اس نے کہا میں نے پڑھا تھا قرآن پاک کو، بس دل تو نہیں کرتا تھا اصلاح کرنے کا، لیکن چند موٹی موٹی غلطیاں ایسی، میں تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ قرآن میں غلطیاں؟ اس نے کہا دیکھو نا قرآن پاک یہ خدا کا کلام ہے، اس کے اندر کافروں کے نام، ایک جگہ فرعون کا نام لکھا ہوا تھا، ابو لہب، ایک جگہ ابو لہب کا نام لکھا ہوا تھا، ایک جگہ شیطان کا نام لکھا ہوا تھا، اور ایک جگہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہوا تھا خر موسیٰ، خر کہتے ہیں گدھے کو، تو گدھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں تھا نا۔ تو میں نے خر موسیٰ کی جگہ خر عیسیٰ کر دیا، حالانکہ وہ خر فارسی والا سمجھ رہا تھا اور وہ خر عربی کا تھا، تو عربی میں تو خر کا معنی اور ہے، فارسی میں اور ہے، تو غلطی لگی۔ تو اس نے کہا جی جہاں شیطان کا نام تھا وہاں میں نے تیرے دادے کا نام لکھ دیا ہے، جہاں فرعون کا نام تھا وہاں تیرے والد کا نام لکھ دیا ہے، اور جہاں پر ابو لہب کا نام تھا وہاں تیرا نام لکھ دیا۔ تو غلطی لگ گئی نا، اس لیے کہ وہ قرآن کا ماہر نہیں تھا، نہ ہی کسی ماہر کی رہنمائی میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو لہذا عوام الناس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ قرآن سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے شوق کو لاکھوں سلام،
لیکن یہ شوق پورا کرنے کے لیے کسی ایسے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کا انتخاب کریں جس پر انہیں پورا یقین ہو کہ یہ قرآن حکیم کو خوب اچھی طرح سے پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور سمجھانا بھی جانتا ہے۔ بالکل بے شک۔ تو کیسی ایسی شخصیت کا انتخاب کر کے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن حکیم پڑھیں۔ بالکل، جیسے دوسرے دنیاوی علوم ہیں یا جن میں لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں تو ہم انہی کی طرف اس کو سیکھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم بھی انہی سے سیکھا جائے گا جو اس میں مہارت تامہ حاصل کر چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو رونا یہ کہ ان کو عربی نہیں آتی، نادرہ بھی صحیح نہیں آتا، جن کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ سمجھو، نادرہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، عربی کی الف سے بے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو انگریز ہے اس کو انگریزی نہیں آتی ہے، تو کیا انگریزی پڑھ لینے اور بول لینے کی وجہ سے کیا وہ میڈیکل سٹور کھول سکتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل بے شک، نہیں نا، بالکل پتہ چلا صرف زبان آنا کافی نہیں، وگرنہ قرآن کی جتنی تفسیر ہے نا ان میں سے 80% جو تفسیر ہیں عربی زبان میں۔ صحیح، عرب علماء نے عربیوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کی تفسیریں لکھی، بے شک بے شک، اس لیے کہ عربی ہونے کے باوجود پھر بھی انہیں ماہر کی ضرورت تھی۔ ساری امت کے علماء نے یہی سمجھا، اس لیے انہوں نے تفسیریں لکھی۔ بے شک، بہت خوبصورت کلام کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دیر رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی۔ شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ سلسلہ کلام کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ، بلکہ قرآن کے رنگ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن اور بھی ہے کہ اب رمضان کریم میں خصوصاً اور بالعموم بھی پورا سال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور اب تو موٹیویشنل سپیکرز یہ قرآن پاک کی نہ صرف تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو آگے درس وغیرہ کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لائق تحسین ہے کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ کریں؟ اور اگر نہیں تو آپ کی نظر میں یہ کیا بگاڑ پیدا کرے؟ اگر یہ لوگ قرآن حکیم کے ماہر ہیں، یہ ان تمام مراحل سے اور گزر چکے ہیں اور وہ سارے علوم ان کے اندر موجود ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں۔ میری جو مراد قرآن ان کو سے ہے، سمجھنے کے لیے کافی ایک ڈاکٹر ہے جو کہ MBBS ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے انجینئرنگ سے وابستہ ہے، اسی طرح موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ صرف قرآن کو خود ایک دفعہ پڑھ کے اس نے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اس میں سے نتائج عکس کیے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث کا ماہر ہے اس کے لیے تو درست ہے، بے شک، اس میں تو جو کوئی شک شخص نہیں۔ ان بنیادی علوم کو ہی نہیں جانتا، جو عربی سمجھنے کے لیے ایک جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو انہی سے جاہل ہے، ایسا شخص اگر قرآن حکیم کی تفسیر کرنے بیٹھے گا تو سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں پھیلائے گا۔ وہ اسی چیز کو اس نے لے کر آنا ہے، اس کے اندر کوئی مطلب کہ لوگوں کے لیے روشنی یا ہدایت کا پیغام ہو نہ، الا ماشاء اللہ، جو مطلب کہ جتی پشتی سنی ہو اور وہ بزرگوں کی روشنی لے کر سادی سادی باتیں کرتا رہے، اس کے لیے تو ممکن ہے، وگرنہ یہ لوگ۔ اور دوسری مزے کی بات، جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے، جس آیت کریمہ کو بیس بنا کر
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वो बात करते हैं जी कुरान आसान है तो हर कोई आए और मुफस्सिर बनकर बैठ जाए। तो उसके जवाब में कि अव्वल तो उन्हें इस आयत का माना ही मालूम नहीं। इस आयत का माना जो है सही वो ये है कि इस कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए, याद करने के लिए आसान कर दिया। तो हाँ, तो है कोई जो तुम में से याद करे। और दूसरा, ये जितने भी स्पीकर किस्म के लोग या इंजीनियर टाइप लोग या डॉक्टर ये जो होते हैं ये, और दीन के ठेकेदार बनकर, हाँ वकील भी, अब तो वकील जज भी शुरू हो गए, आपने देखा होगा। वो जो कुरान लेकर बैठ गए इस आयत को दलील बना कर के आसान है लिहाजा बात करो, हर बंदा समझाने का हक रखता है, मुसलमान होने के नाते मैं भी कर सकता। हाँ जी। तो अव्वल तो उनसे मैं अगर इसी आयत के बारे में पूछ लूँ कि इस आयत में जो लफ्ज़ है मुद्दकिर, ये लफ्ज़ क्या था असल में, इसकी असल क्या है, इसका मादा क्या था, क्या कोई बता सकता है इनमें से? इनको तो ना सर्फ आती ना नहव आती है, ये बेचारे क्या बताएंगे जिस लफ्ज़ को एक आयत की बेस मालूम नहीं कि ये लफ्ज़ कैसे कैसे घूम कर किस मादे से चला और क्या से क्या बनकर हमारे सामने मौजूद है, जिसको ये मालूम नहीं। आसान कर देता हूँ, जो लोग सिर्फ महज इंजीनियर डॉक्टर होकर जो कि अरबी उलूम से बिल्कुल ना आशना हैं, कुरान और हदीस के वो उस्ताद बनकर बैठे हुए लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनसे अगर मैं ये कहूँ कि इस मुद्दकिर के अंदर एक ज़ाल, रूफ़ ताजी में ज़ाल है ना, दाल ज़ाल, ज़ाल मौजूद है, वो ज़ाल कहाँ की मुझे ढूंढ कर दिखाओ। ये कहेंगे मौलवी ने झूठ बोल दिया, इसमें तो मीम दाल काफ रा है, दाल तो है ही नहीं। तो मैं कहूँगा किसी अरबी के माहिर से पूछो इसकी असल क्या थी। ये हाँ जी, ये असल में था इज़ ताकारा, इज़ ताकारा से बना है ये। तो बाब इफ्तियाल की जो ता है, ठीक है ना, इसको बदल दिया दाल के साथ, अब क्या बन गया, इज़ दाकारा बन गया। अब ज़ाल को भी दाल से बदल कर दाल का दाल में इदगाम कर दिया तो बन गया इद्दाकरा। तो फिर उससे फिर इसमें फ़ाइल बना मुद्दकिर। अब जो लफ्ज़ इसी आयत को ही नहीं जानता तो वो इसको दलील बनाकर कैसे उम्मत की रहनुमाई का बेड़ा उठा सकता है। लिहाजा उलमा ने जो उलूम बताए हैं ना कि कुरान अगर आप समझना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पर आपके पास इतने उलूम होना ज़रूरी हैं, उनको पहले सीखना होगा। बग़ैर उसके अगर आप बैठेंगे तो जिसको अक़ीदे का पता ही नहीं, ना वो अकायद से वाकिफ़ है, ना वो मुतशाबिहात से वाकिफ़ है, ना दीगर चीज़ों से वाकिफ़ है, तो ऐसे लोग फिर पढ़ कर जिस तरह के मुबल्लिगीन बन जाते हैं वो आपको पता ही है। अब एक शख्स ने दावा किया, एक मुबल्लिग की बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि ये मुसलमान है ना, इनमें से कोई सादे मुसलमान के पास कोई आकर कहे कि 1 करोड़ रुपया ले लो और अपने नबी को गाली दो, तो कहता है मुसलमान जो है ना 1 करोड़ रुपए को धक्का दे देगा, अपने नबी को गाली नहीं देगा। बज़ाहिर लगता है कि बात बहुत खूबसूरत की है, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, उसी का एक चेला उठा बाज़ार में जा रहा है, अम्मा तू अपने नबी ने एक गाल कर दे तो मैं लाख रुपया देंगा। एक उम्मती का दूसरे से ये मुतालबा करना और इनाम रखना कि तू अपने नबी को गाली निकाल, मैं तुझे लाख रुपए दूंगा, इससे बड़ी कोई सरकार की गुस्ताखी होगी। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई किसी वक्त ईमान की एक कमज़ोर हालत में भी होता है, कोई दुनियावी परेशानी में हो, तो वो कोई ऐसे उसकी ज़बान से निकल जाए, तो इसका मतलब है वो एक तरह से दावत तो दे रहा है। उस दावत तो दी, अगर वो ना भी निकाले इसने दावत दे दी और इनाम का ऐलान भी कर दिया। फिर भी है वो नाम। हाँ जी, मैं जो फलाने बंदे को पकड़ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ा जाए, इसलिए तो इनाम का लालच दे रहा हूँ। ये शख्स जो कह रहा है कि अम्मा जी अपने नबी ने के गाल काट तेरे मैं इन्ने पैसे देंगा, क्या मतलब? इसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत को इतना हल्का ले लिया। ये हल्का क्यों लिया? इसलिए कि उसके बड़े ने उसको सबक पढ़ाया, ना नबी कोई शय, ना वली कोई शय, ना बाबे कोई शय। तो ऐसे लोग जब आकर बैठेंगे तो नतीजा तो यही निकलेगा। माशाल्लाह, आप वैसे मेरे तमाम अगले सवालों को पहले ही कवर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा फिर भी
کہ بات یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کے ماہرین نہیں ہیں ان کو قرآن کے دروس اور قرآن کے آگے لیکچرز دینے کا اور اس طرح سے حق حاصل نہیں ہے، ترجمہ و تفاسیر کرنے کا. تو پھر یہ ایک جینون کویسچن بنتا ہے وہ کون سے علوم ہیں جو کہ ایک تفسیر کرنے والے کو یا درس دینے والے کو ان سے پہلے آشنا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ایک شخص کہہ سکے کہ میں قرآنی علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہوں. اس میں علماء نے گفتگو کی ہے. بعض نے یعنی کہ مجموعی بات اگر پیش کروں تو یہ کہا ہے کہ کم از کم 14 علوم ہیں ایسے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے سے پہلے، اس کی تفسیر سیکھنے سے پہلے اس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. جب تک ان 14 علوم کو آپ پڑھ نہیں لیں گے آپ قرآن حکیم کی تفسیر نہیں کر سکتے. 14 علوم ہیں، اور بعض نے کہا 15 ہیں. امام سیوطی نے تو ان کو تھوڑا اور کھول دیا. تو آپ نے فرمایا کہ 21 علوم ہیں ایسے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو عربی آنا ضروری ہے، لغت عرب سے وہ بندہ واقف ہو اچھی طرح سے. تو ظاہری بات ہے عربی میں ہے تو علم معانی، بیان اور یہ سب پہ بھی اس کو اور محاورہ اس سب میں اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس کسی ایسے شخص کو لایا جائے پکڑ کر جو عربی لغت کو نہیں جانتا لیکن وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، فرمایا میں اس کو سزا دوں گا. ہاں جی، سزا دوں گا اس کو. اسی طرح باب مدینۃ العلم کا بھی ایک کال میری نظر سے گزرا تھا، اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے کسی وائز کو ڈانٹا تھا. بالکل. کیا فرمایا تھا اس کو؟ آپ نے فرمایا تھا کیا تو جو تفسیر بیان کر رہے تو کیا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا ہلکتا و اہلکتا، خود کو بھی ہلاک کرے گا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. اب کیا مولا علی کا علم کیا کچا تھا؟ تو آج کل کے علماء کو تو آپ مولوی کہہ کر ٹال دو گے، مولا علی کو بھی یہ کہہ کر ٹال دے گا کوئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا پھر وہ قرآن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے. مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے بنیادی طور پر چند علوم کا سیکھنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے وہ جو وائز تھا وہ عرب ہی ہوگا. ہاں جی. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ ہاں جی. تو جب اس سے ناشناسی کا اقرار کیا تو آپ نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا. ہاں جی. بلکہ آپ نے کوفہ میں دیگر کئی وائزین کو کوفہ کی مساجد سے نکلوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی اہل عرب میں سے ہی بولتے ہوئے غلطی کرتا تو آپ اس کی اصلاح کرتے. فرماتے بھائی تو اپنی اصلاح کر، یہ یوں نہیں یوں کر. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود عرب ہیں، عربی زبان ہے آپ کی، قرآن بھی عربی میں اترا، اس کے باوجود آپ نے سورہ بقرہ 3 سال میں نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. یہ تو حضرت عمر کی خوش نصیبی کہیں یا کیا کہیں. یہ لوگ جو آج کل کے بیٹھے ہیں ان کے نظر میں حضرت عمر کیا ہوں گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ قرآن تو ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے، تو حضرت عمر کیا ان کی نظر میں 3 سال محروم رہے سورہ بقرہ سے، جو انہوں نے سبکن آہستہ آہستہ سورہ بقرہ کو نبی کریم علیہ السلام سے پڑھا ہے. تو حضرت عمر بھی یہ سمجھتے ہیں اور سکھانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے اور اس کے لیے کچھ جی. حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات کر کے سیکھا کرتے تھے. بالکل ایسے. اچھا، میں اس میں ایک اور موضوع اٹیچ کرنا چاہوں گا. انتہائی سنسٹیو ہم نے ایشوز کو ٹچ کیا، تو جن کو ہم نے پہلے کبھی ٹچ نہیں کیا تھا. آپ کی برکت سے، آپ کے علم پہ ہمیں اعتماد کرتے ہوئے ہم ان نازک مقامات کو بھی آج ٹچ کر رہے ہیں. تو جو بھی قرآن کی دعوت دے رہا ہے، بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن ہر دعوت دینے والا درست نہیں ہے. کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور اگر ہم اس کو خوارج کی حوالہ سے بھی دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کی نشانی فرمائی،
قرآن بہت پڑھیں گے۔ جہنم کے کتے بھی فرمایا، اور پھر فرمایا یقرؤون الکتاب۔ ہاں جی، اس کے بارے میں کچھ اظہار فرمائیں۔ ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خوارج ہوں گے، خارجی لوگ، یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک طرف حضرت مولا مشکل کشا تھے اور ایک طرف خوارج تھے، انہوں نے حضرت علی کو قرآن پڑھ کر مشرک کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ بالکل، بے شک۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا کہتے ہو، کس دلیل پر مشرک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی نے تو کسی کو حکم مان لیا ہے، تو ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ قرآن سے دلیل لائے۔ ہاں، قرآن سے دلیل لائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں جی ہر قرآن پڑھنے والی کی بات کو مانا جائے گا، ہر قرآن پڑھنے والی بات کو سنا جائے گا، جو بھی قرآن لے کر بیٹھا ہے وہ سچا ہے، اگر یہی بات ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس قرآن لے کر قرآن پڑھنے والوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ مناظرہ کر رہے ہیں۔ اور مولا علی کا بھی ایک فرمان ہے اس کے بارے میں کہ کلمت الحق کے، اس کو بھی اگر آپ بیان فرما دیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہا جی حکم تو صرف اللہ کا ہے، انہوں نے کسی اور کو حکم مان لیا ہے، تو یہ آپ نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ حاکم تو اللہ ہے لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے حاکم بھی تو بنائے نا، بنائے ہیں، بے شک۔ آپ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، حاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم بڑا نہیں ہے؟ حاکم نہیں، سبحان بڑا اللہ، تو تب ہوگا جب چھوٹے چھوٹے حاکم بھی ہوں گے۔ سبحان اور اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب پیارے مجھے تیرے رب کی قسم ہے جب تک یہ آپس کے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مانے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ بھی حاکم ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی حاکم ہے، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بنانے سے حاکم ہے، تو قرآن پڑھ رہے تھے حالانکہ۔ اسی طرح زوجین کے معاملات میں بھی حکم مقرر کرنے کا ذکر ہے۔ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، جی بالکل، ادھر سے بھی حکم مقرر کرو، ادھر سے بھی حکم مقرر کرو۔ جی جی تو یہ ان کی غلطی تھی۔ جی جی، پتہ چلا ہر قرآن پڑھنے والا ہر حق پر نہیں ہوتا۔ ہر دائی حق پر نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ قرآن کا جو صحیح ترجمہ اور معنی و مفہوم ہے وہ بیان کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ جی جی، تو یہ علوم کی بات بھی چھڑی تھی نا، سب سے پہلے تو عربی لغت کا آنا اس کو ضروری ہے، جی بالکل، پھر اس کے علاوہ علم نحو اس کو آنا ضروری ہے، علم صرف آنا اس کو ضروری ہے، علم اشتقاق آنا اس کو ضروری ہے، اسی طرح محکمات کا، متشابہات کا، ناسخ کا، منسوخ کا، یہ علم بھی آنا اس کو ضروری ہے، اسی طرح اس کو علم الادیان کا آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن جہاں پر دوسرے ادیان کا رد کرتا ہے، اگر اس کو علم الادیان آتے نہیں، اس کو کیا پتہ چلے گا عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، اس کو کیا پتہ ہندوازم کیا ہے، سکھ ازم کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے علم الادیان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر جو بلاغت سے متعلقہ علوم ہیں، اسی طرح علم المنطق ہے، اس کا آنا، اور بھی ڈھیر سارے علوم علماء نے گنوائے ہیں، یہ آنا ضروری ہیں قرآن حکیم کو کما حقہ سمجھنے کے لیے۔ جی بے شک۔ گفتگو اپنے بام عروج پر ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پروگرام کو ایک انتہائی اہم مقام پر آخری موڑ کی طرف لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، مانگے رمضان آیا، مانگے رمضان آیا۔ شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، مانگے رمضان آیا، مانگے رمضان آیا، مانگے رمضان آیا، مانگے رمضان آیا۔ جی گفتگو اپنے بام عروج تک پہنچ چکی تھی اور ہم اس کا اختتام ایک انتہائی نازک اور حساس مقام کی طرف دوبارہ اشارہ کریں گے اور پروگرام کو
اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ نازک مقام یہ ہے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء حضرات اور یہ سب دروس قرآن اور تفاسیر میں کے دروس شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایک اور سب سے بڑا جو بات دیکھنے میں آتی ہے، پہلے درس سے ہی، ایون سورہ فاتحہ سے ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر اور تا آخر جتنی بھی آیات آتی ہیں وہ ایک شرک کی تلوار لے کر اہل سنت والجماعت پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ان تمام دروس کا دراصل مقصد اور جو مخفی اس کا مقصد تھا وہ واحد درس قرآن ہی نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ اہل سنت والجماعت کو جو صدیوں سے ان کے متفقہ عقائد و نظریات ہیں ان پر ہم شرک کی تلوار چلائی جائے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مسئلہ اور ہماری تفاسیر معتبرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ شرک پر گفتگو کرنے سے پہلے ایمان والوں کی ایک نشانی ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان والے جو ہیں نا وہ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی کہ استقامت فی الدین صحیح اس کے اندر ہے نا، وہ ایمان والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نشانی یاد رکھنی ہے. جی. جو مومن ہوگا اس کے اندر استقامت ہوگی، جو اس کا موقف ہوگا اس پر ڈٹ جائے گا، اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ موقف لے کر چلتے ہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، یہی نا خلاصہ یہی. صحیح. جو بھی بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی قرآن اکیڈمی کے نام سے کھول کر بیٹھا ہے، جو جیسے بیٹھا ہے، سب کا گھوم گھما کر فتویٰ صرف ہمارے اوپر ہی آتا ہے. یعنی کہ توسل کو، ندا کو اور ان سب کو کفر و شرک قرار دے دیا ملا جلا کر اور شرک جلی قرار دیا شرک جاتا ہے. جی یہ مشرک ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر ہم مشرک ہیں تو میں ایک درخواست پیش کروں گا، ہماری مسجدوں میں پھر تمہارا آنا، تبلیغ کرنا حرام، بے شک. ہمارے پیچھے نماز پڑھنا حرام. اپنے مولویوں کے فتووں کا حیا خود ہی کر لو، کیوں خود ہی تماشا بناتے ہو؟ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور آ کر ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، اور میرے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں. مشرک کو ہاتھ چومتے ہو یار، یہ آپ کی کرامت ہے. ہاں جی. میرے پاس کروڑ پکا دارالقرآن کے مولوی صاحب آئے رمضان شریف سے پہلے میری مسجد میں. 2 مولوی صاحب تھے. میں مسجد کے ساتھ ہی ہماری رہائش ہے، تو گھر میں جا رہے تھے، پیچھے سے وہ آئے تو مجھے آواز دی، میں رک گیا. آپ سے گزارش کرنی. میں نے کہا جی بسم اللہ. کیا کہتے جی؟ آپ مدرسے کے حوالے سے چندہ کرنے آئے ہیں آپ کی مسجد میں. میں نے کہا جی کون سا مدرسہ؟ انہوں نے کہا جی کروڑ پکا میں دارالقرآن ہے. میں نے کہا وہ تو ہمارے نظریات سے نہیں ہے. بیچارے ہر وقت جو بوجھ اٹھا کے رکھتے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، وہ ہمارا اہل سنت کا تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا تو عقیدہ بھی اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اور آپ یہاں ہماری مسجد میں عین ہماری آنکھوں کے سامنے شرک کرنے آئے ہو. تو خدا کا خوف کرو، اللہ سے مانگو. ایک تو غیر اللہ سے مانگنا، اجازت بھی غیر اللہ سے مانگ رہے ہو. اجازت بھی غیر اللہ سے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. میں نے کہا جاؤ پھر روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگ لو. یہاں مسجد میں آ کر پھر مجھ سے پوچھ کر پھر نمازیوں کے سامنے مانگنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں، ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے. میں نے کہا بات رڑے چڑھ گئی. بعض اوقات بندوں کو وسیلہ، ذریعہ، سبب مان کر بندہ جب مانگتا ہے تو بندوں سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے. میں نے کہا اسی طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا مظہر اتم سمجھتے ہیں ہم نبی اکرم صلی فائل اللہ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فائل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بالکل. میں نے کہا بھائی یہ فرق پھر آپ ہر جگہ کیا کرو نا. اپنا پیٹ آپ نے سیدھا کرنا ہے تو آپ کو فرق کرنا یاد آ گیا. اچھا پھر مجھے کہنے لگا جی آپ بھی تھوڑا سا اعلان کر دیں گے. میں نے کہا یار کیا یاد کرو گے کسی. اچھا حضرت میں نے عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں. اب یہ تو ان کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں نا، ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا. میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، غریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی عقیدے چھوڑنے کو تیار ہو چکے ہیں. ہاں جی. میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرک کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھے ہیں.
تو آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے، پھر بھی شرک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر حال میں ہونا ہاں جی شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سی بات ایک اور عرض کر دیتا ہوں، جی بالکل۔ میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں اپنے گھر جا رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا، تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں، صحیح۔ تو انہوں نے ہاتھ کیا، میں رکیا، کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں، میں نے کہا جی بیٹھ جائیں، میں نے گفتگو شروع کر دی، میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ کہاں پر؟ فلاں مدرسے میں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا وہ مدرسہ، میں نے کہا بھائی آپ کا تو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے، تو آپ نے تو شرک کیا ہے، مجھ سے مدد ابھی کر مانگی، دیا۔ ہاں۔ کیا میں اللہ ہوں؟ میں تو غیر اللہ ہوں۔ غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگی، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس کے اندر زندہ کی کوئی یا قید مردے نہیں کی ہے، یا قریبی یا مطلق ہے دور وہ، کی، کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو؟ کہتا ہے کوئی قید نہیں۔ میں نے کہا اب دو راستے ہیں، یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رہو، جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا، یا اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ شرک کر رہے ہو، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے ہیں، میں مشرک کو لفٹ دوں؟ اس نے کہا جی مجھے اتار دیں، میں نے اتار دیا۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ یا تو پھر آپ ڈٹ جاؤ اسی پر اور ہر جگہ ڈٹ جاؤ، اور لوگوں کو بھی یہ یعنی کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ مطلقاً کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی غیر اللہ سے مانگے گا، اور یہ سارے لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن جب بات بڑھتی ہے، کوئی علمی طور پر ان کی گرفت کی جاتی ہے، تو پھر ابحاث چھیڑ دی جاتی ہیں زندہ اور مردہ کی، تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی، اور اس طرح کی دور و نزدیک کی، اس طرح کے اسباب چھیڑ دی جاتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے، اصل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق بیان کیا جائے، جی بالکل، فاعل حقیقی کا فرق بیان کیا جائے، اور جو چیزیں ہمارے دلائل سن کر یہ بیان کرتے ہیں مجبوراً، وہ چیزیں اپنی عوام کو پہلے ہی بیان کر دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ہی نہ ہو۔ اچھا، آپ گفتگو دراصل یہ چل رہی تھی، اس بارے میں تو علماء نے کتبی تحریر فرمائی، اور اہل سنت کا عقیدہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہم فاعل حقیقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، اور کائنات کے کسی ایک ذرے پر بھی کسی کا تصرف نہیں مانتے استقلالاً۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے، لیکن میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو سینکڑوں آیات ہیں جو بتوں کی بارے میں نازل ہوئیں، اور خوارج کی پہلے ہم گفتگو کر چکے، ان کو عین انہی آیات کو اس دور میں بھی اہل سنت پر اور سواد اعظم پر اس پر چسپاں کیا جاتا ہے، اور ایک شرک کی تلوار لے کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو عوام کو ایک کیا آپ میسیج دیں گے؟ عوام کو یہ میسیج کہ کیا یہ صحیح تفسیر اور تعبیر ہے قرآن کی؟ اول تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ پہلے فرما دیا، سبحان کہ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر امت کو مشرک کہیں گے، شرک کے فتوے داغیں گے، پڑھیں گے قرآن اور کام یہ ہوگا فلانا مشرک یہ وہ۔ تو حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، رسول سبحان اکرم صلی اللہ، اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم کے رازدار ہیں بے شک۔ یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے معاملات پوچھتے تھے، میں شر کے معاملات پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جا سکے، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں مجھے ایک شخص کے بارے میں ڈر ہے تم پر۔ وہ شخص کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قرأ القرآن، اللہ قرآن اکبر، پڑھے گا، تو حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکان ردعا للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ۔ اللہ فرمایا اکبر، قرآن پڑھے گا، اور جب قرآن کا حسن اس کے اوپر چھا جائے گا، اللہ اکبر، اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے لوگ گا۔ کہیں گے بلے بلے یار بابا قرآن کیڈا سنا پڑتا ہے، لوگ قرآن سن کر اس کی طرف مائل ہوئیں گے، اس کے اوپر قرآن کا حسن جب چھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اصل بگاڑ اب شروع ہونا ہے، جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور اس کے اوپر قرآن کا حسن چمکنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
فن سلخا منہ و نبذا وراء ظہرہ وسعى علی جارہ بالسیف۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا اور اپنے ہمسائے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تلوار لے اللہ کر۔ اکبر۔ تو لڑائی کی بیس کس چیز کو بنائے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرِمَاهُ بِالشِّرْك، اللہ اکبر، یعنی کہ یہ قرآن پڑھ کر اپنے ہمسائے مسلمان سے شرک کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ آج کے درس سے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے، ہاں جی جس کا حدیث میں بھی ذکر آ گیا۔ یا پھر اگر آج کا بھی ہو تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہلے دے دی۔ مطلب میرے ایسے کہنے کا لوگ مقصد یہ ہے کہ یہ عادت خوارج سے ہی چل پڑی تھی۔ بالکل جی۔ اچھا دوسرا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل فرما دیجئے نا، وہ مشرک کہہ رہا ہے جس پر قرآن کی بہجت بھی ہے۔ ہاں جی، قرآن کا حسن ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر اگلے کو مشرک کہہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائے بتا دیں ان دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ اللہ اکبر، فتویٰ لگانے والا یا پھر وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے۔ قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی قال بل الرامی، بل الرامی، سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے قرآن پڑھ کر، تو دونوں میں مشرک کون ہوگا، شرک کے قریب کون ہوگا، فتویٰ لگانے والا یا وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتویٰ جس پر لگ رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہوگا، البتہ فتویٰ لگانے والا جو رامی ہے وہ فتویٰ لگانے کی وجہ سے خود مشرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ کفر کی طرح اس پر لوٹے گا، کیونکہ اپنے وہ مسلمان بھائی پر بیجا ایک فتویٰ لگا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت کے ایام میں تھے، آپ علیہ السلام کا وصال بالکل قریب ہے، تو غالباً یہ آپ علیہ السلام کا زندگی کا آخری خطبہ ہے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اپنے حوض کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، بالکل خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے یہ ڈر ہی ختم ہو چکا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اب شرک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں شیطان جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے وہ تو مایوس ہو چکا کہ سرکار نے اتنی محنت کر دی ہے کہ حضور کے غلام اس محنت کی وجہ سے اب شرک نہیں کریں گے، باقی جو مرضی گناہ کر بیٹھے مشرک نہیں ہوں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شیطان مایوس ہو چکا، لیکن جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے، ان کو معلوم ہوتا ہے ان کی امیدیں شیطان سے بھی زیادہ پختہ ہیں کہ لوگوں کو وہ مایوس ہو چکا، لوگوں کو اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شرک کے فتوے ابھی بھی داغ رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتماد نہیں ان کو۔ ایک بات مومن کے لیے بس اتنی کافی ہے کہ حضور فرما دیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کافی ہے، لیکن سرکار نے تو قسم بیان فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں دنیا داری میں پڑ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا تو مراد تھے صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے نا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ اچھا بھئی پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار دنیا داری کا بھی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، تم لوگ آپس میں لڑو گے، بھیڑو گے، دنگا فساد کرو گے۔ جب وہ بات صحابہ کرام کے لیے نہیں مانتے تو پھر یہ بات بھی بعد والوں کے لیے، وہ بات بھی بعد والوں کے لیے، کہ بعد والے دنیا دار تو بن جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن ایک بات ہے جو مرضی ہو جائے وہ مشرک نہیں ہوں گے، وہ شرک نہیں کریں گے۔ بے شک ایسا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں، آپ اگر آپ کی زبان سے بیان ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، جو خوارج کے بارے میں وہ کس وجہ سے ان کو شر الخلق والخلیقہ سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک گروپ کو، ہمارے پنجابی میں بولیں تو ایک ٹبر نو صحیح،
ساری کائنات میں سب سے زیادہ شرارتی سمجھتے تھے. انما آیت نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. سبحان اللہ. وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں اتاری ہیں ان کو اٹھا کر مومنوں پر فٹ کرتے تھے، جس وجہ سے ان کو شرار و خلق اللہ والخلیق. یہ جو ہے نا قرآن میں کہ غیر اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، غیر اللہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، غیر اللہ نفع نہیں دے سکتے، غیر اللہ نقصان نہیں دے سکتے. یہ آیتیں اصل میں بتوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بتوں کے پجاریوں یا بتوں کے بارے میں ہیں. تو ان آیتوں کو اٹھا کر لوگ ادھر فٹ کرتے ہیں. اگلے دن ایک غیر مقلد بنا پھر رہا ہے، باپ اس کا دیوبندی ہے، لڑکا ہے. اس نے کہا جی کوئی سنی بریلوی آ جائے مجھ سے مباحثہ کریں، مناظرہ کر لے، جو مرضی آ جائے، مفتی راشد صاحب آ جائیں. مفتی راشد صاحب تو بڑی قادور شخصیت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. تو میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں. اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ نے اپنے ابا جی کو آگے کر دیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی وہ بھی مناظر ہیں تو اس کو لے آئیں. تو ان سے میری بات چل رہی تھی. تو میں نے کہا یار آپ لوگ بتوں والی آیتیں پڑھ کر مومنوں پر فٹ کرتے ہو تو آپ تو کائنات کے سب سے بڑے شرارتی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں، بے شک آپ کا ارشاد ہے. تو تم لوگ وہی کام کر رہے ہو خارجیوں والا. تو کہنے لگا جی دیکھیں نا، آیت آئی جس کے بارے میں بھی ہو، قرآن کی ہر آیت کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا وڈا مسلمان تو ہوں آیتاں میرے کو سن لے. سبحان اللہ. میں نے کہا جی تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے کہا تیرے بارے میں. سبحان اللہ. میں نے کہا اب کیا کہو گے؟ میں نے کہا جہاں پر فرعون کا ذکر ہے وہاں تو ہے، جہاں شیطان کا ذکر ہے وہاں تو ہے. کہتے ہیں جی کافروں کے بارے میں آئے تھے، تو میرے بارے میں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا تھا. تبت یدا ابو لہب کے بارے میں وہ تیرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے، میرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح وہ آیتیں بتوں کے بارے میں ان کو میرے بارے میں یا کسی بھی مومن کے اوپر پڑھ کر چسپاں نہیں کیا جا سکتا. تو اسی قرآن میں بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى. الحمدللہ میں نے تقریباً 2-3 مہینے پہلے اس پر مفصل بیانات کیے ہیں انہی آیات پر. اس میں نے یہ جواب بھی عرض کیا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو اللہ کے سوا ہے، نبی ہوں ولی ہوں کوئی بھی ہو، مکھی نہیں بنا سکتے. اگرچہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی ہیں، کیونکہ پرندہ کم از کم اتنا، مکھی اتنی سی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. تو وہ پرندہ بنا رہے ہیں، پرندہ اتنا بڑا بن سکتا ہے نبی کے ہاتھ سے، تو یہ تو مکھی. اور پھر اخلق کسی کا واحد متکلم ہے، فرماتے ہیں میں تخلیق کر رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں. تو اب کیا کہو گے؟ باذن اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو گفتگو اپنے انجام کو پہنچی. تو اس کو میں کنکلوڈ اگر کروں تو کنکلوڈ یہ ہوگا کہ آپ ضرور قرآن پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن خدا را ماہرین اور جن لوگوں نے قرآن میں اپنی عمریں صرف کی ہیں، اور خصوصاً اہل السنہ والجماع کے جو 1400 سالہ عقائد ہیں، انہی لوگوں سے سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم نے گفتگو کے دوران اشارہ بھی کر دیا کہ کس طرح عقائد اہل سنت کے خلاف قرآن کی تفاسیر بھی کی جاتی ہیں، یا تو ان سے نابلد ہیں یا جان بوجھ کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سواد اعظم کو ہی قرآن کا مخالف ثابت کرنے کی اور ان پر کفر و شرک کے فتوے داغنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ ضرور قرآن سیکھیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں. علم دین جو ہے، علم دین خصوصاً اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں یہ کس سے حاصل کر رہا ہوں. یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم علم دین بہت اچھی بات ہے، قرآن سیکھنا بالکل قرآن کا تعلیم و تعلم ایک بہت روحانی اور نورانی وجدانی سلسلہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ میں کہاں سے حاصل کر رہا ہوں. ہم نے یہی کوشش کی کہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ ہر داعی قرآن وہ قرآن کی صحیح دعوت نہیں دے رہا. تو ہم اہل السنہ والجماعت کے اگر ہم اپنی نسبت اہل السنہ والجماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے علوم کا اخذ
اور اخذ فیض انہی سے کرنا چاہیے۔ میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ آپ ہماری محافل میں اور اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، واہ کیا جود و کرم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیا جود و کرم، حرم و طیبہ ہو بغداد جدھر کی
جدر کی جنگاہ آقا جوت پڑتی ہے تیری نور ہے جھنڈا تیرا جوت پڑتی ہے تیری نور ہے جھنڈا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہوت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا شور مانگے نو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا مانگے رمضان آیا